بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ زیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کے والد کا نام متا اور تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 برس کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ ایک عرصے تک اہل نینوا کو تبلیغ فرماتے رہے، مگر ان لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرا اور برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے آپ کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ ان سے سخت ناراض ہوئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بددعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے کھڑی تھی۔ آپ بھی سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ دور ہی گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے نہ نکالا جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کو وحی کا انتظار کیے بغیر میرا نینوا سے چلا آنا پسند نہیں آیا، اور یہ آثار میری آزمائش کے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے پھینک دو۔ مگر ملاح اور مسافر آپ کو جانتے تھے اور آپ اور نیک انسان سمجھتے تھے، آپ کی شرافت سے متاثر بھی تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر طے پایا کہ کوڑا ڈالا جائے، جس کا نام نکلے اسے کشتی سے نکال دیا جائے۔ کوڑا اندازی ہوئی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر کوڑا نکلا۔ ملاح اور مسافروں کو اب یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار کوڑا اندازی کی گئی، ہر بار آپ کا نام کوڑا نکلا۔ ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں سالم اور محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے تھے تو آپ نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیش گوئی کی تھی۔ ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہ تھا اور کہا کرتے کہ یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو عذاب نہیں آیا، نہ جانے کب آئے گا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد عذاب کے آثار نمودار ہوئے تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی اور آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر نادم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود پر ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ سورہ انبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری دعا سنی اور اسے قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم دیا، یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ حالت بہتر ہوئی تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔
کچھ عرصے بعد اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی اور حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانوروں کو ہلاک اور برباد کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ان کے لیے ہم اس سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں جتنا تمہیں اس بیل سے لگاؤ ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے، نفرت سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض پا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سامان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ان واقعات کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء، سورہ صفات اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ اس قرآن کی کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والے ہیں، اور ان کی بڑی سے بڑی نافرمانیوں کو دل سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے وعدے پر معاف فرما دیتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد